السلام علیکم۔ نیو نائنتھ کلاس کیمسٹری کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے ایلیمنٹس، کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر۔ یہ لیکچر ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچرز کے بارے میں ہے۔ میٹر ان دس ورلڈ ایگزسٹ ان دی فارم آف ایلیمنٹس، کمپاؤنڈز اینڈ مکسچر۔ اس دنیا میں مادہ ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچرز کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ مادے کی خالص حالتیں ہیں، جبکہ مکسچر مادے کی نا خالص حالت ہوتی ہے۔ ایلیمنٹ از دی سمپلسٹ فارم آف میٹر۔ ایلیمنٹ مادے کی سادہ ترین شکل ہے۔ اٹ از a pure substance containing same kind of atom۔ یہ مادے کی خالص حالت ہوتی ہے جو ایک ہی طرح کے ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس تصویر میں سلفر ایٹمز کو دکھایا گیا ہے جن کے ملنے سے سلفر کا کرسٹل بنتا ہے۔ اسے ہم مزید سادہ اجزاء میں تحلیل نہیں کر سکتے۔ ایلیمنٹ ایگزسٹ ان آل تھری فارمز۔ ایلیمنٹ تینوں حالتوں میں پائے جاتے ہیں: سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس۔ ٹھوس، مائع اور گیس۔ پیریاڈک ٹیبل کی یہ تصویر وضاحت کرتی ہے کہ ہائیڈروجن، ہیلیم، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین اور یلو کلر میں نظر آنے والے تمام ایلیمنٹ گیسی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ بلیو کلر میں نظر آنے والی برومین اور Hg ہائیڈرارگائرم یعنی مرکری مائع حالت میں پائی جاتی ہے۔ باقی تمام ایلیمنٹ ٹھوس حالت میں پائے جاتے ہیں۔ Most of the elements found in this world exist in solid form۔ زیادہ تر ایلیمنٹ، جیسا کہ ہم پیریاڈک ٹیبل میں دیکھ چکے ہیں، ٹھوس حالت میں پائے جاتے ہیں۔ Liquid and gaseous elements are very few in number as compared to solid۔ ٹھوس کے مقابلے میں مائع اور گیسی حالت میں بہت کم ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں۔ مائع حالت میں صرف دو ایلیمنٹ برومین اور مرکری پائے جاتے ہیں، جبکہ گیس میں ہائیڈروجن، ہیلیم وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ایلیمنٹ میں بی میٹل، a non-metal and a metalloid and a noble gas۔ ایلیمنٹ میٹل، نان میٹل، میٹالائٹ یا نوبل گیسز ہو سکتے ہیں۔ اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیتھیم، بیریلیم، سوڈیم، میگنیشیم۔ بلیو کلر میں نظر آنے والے تمام ایلیمنٹ میٹل ہیں۔ یلو کلر میں نظر آنے والے ہائیڈروجن، ہیلیم، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن نان میٹل ہیں، جبکہ بورون، سلیکان وغیرہ میٹالائٹ ہیں۔ میٹل سے بجلی کا کرنٹ اور حرارت آسانی سے گزر سکتی ہے، نان میٹل سے بجلی کا کرنٹ اور حرارت نہیں گزرتی۔ میٹالائٹ کی خوبیاں میٹلز اور نان میٹلز دونوں سے ملتی ہوتی ہیں۔ اس تصویر کے آخری کالم میں ہیلیم، نیون، آرگان، کرپٹون، زینون نوبل گیسز ہیں۔ ان کا آکٹیٹ مکمل ہوتا ہے اور یہ کسی کے ساتھ کیمیائی تعامل نہیں کرتی۔ ایلیمنٹ can also exist in the form of atoms, molecules, ions and isotopes۔ ایلیمنٹ ایٹمز کی شکل میں، جیسے تصویر میں نیون کا ماڈل دکھایا گیا ہے، ہیلیم وغیرہ الگ الگ موو کرتے ہیں، یا مالیکیول کی شکل میں، جیسے آکسیجن اور آکسیجن مل کر ہومو ڈائی اٹامک آکسیجن مالیکیول، یا آکسیجن کے 3 ایٹم مل کر ہومو ٹرائی اٹامک اوزون کا مالیکیول بنا دیتے ہیں، یا آئن کی شکل میں، جیسے سوڈیم ایٹم ایک الیکٹران خارج کر کر سوڈیم آئن میں تبدیل ہو جاتا ہے جس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے،
जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जज्ब कर क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। या फिर आइसोटोप की शक्ल में, जैसा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम जिसमें एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यूट्रियम एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इसलिए एटॉमिक मास 2 और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ट्राटियम एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एटॉमिक मास इसलिए 3 होता है, एक प्रोटॉन के 22 एटॉमिक नंबर, इन सब का एक होता है। मास नंबर में इस फ़र्क के बायस ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बन जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राटियम एलिमेंट आइसोटोप की शक्ल में भी पाए जाते हैं। Examples of important elements are sodium, potassium, magnesium, calcium, carbon, silicon, nitrogen, oxygen, chlorine, helium, copper, gold, zinc, silver, nickel, cobalt, mercury, bromine, iodine, etc. एक्स्ट्रा। एलिमेंट की कई मिसालें हैं, जैसा कि तस्वीर में आयरन, लोहे और कॉपर एलिमेंट से बनने वाली अशिया दिखाई गई हैं। कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी एक खालिश शय है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more different chemical elements combined in a fixed ratio, जो एलिमेंट की ख़ास निस्बत से मिलाप से वजूद में आता है। When element come together, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के करीब होते हैं, they react with each other, वो कीमियाई तामुल करते हैं, and form chemical bond, और कीमियाई बांड वजूद में आता है, they are not easy to break, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। Compound may be molecular, ionic, intermetallic and coordination complex। कंपाउंड मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। अमूमन कंपाउंड कैटाइन और एनाइन के मिलने से बनते हैं। अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलें तो आयोनिक कंपाउंड बनता है, इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है। अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलें तो मोलिकुलर कंपाउंड बनता है, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड पानी, अमोनिया और मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इन सब के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। ये एक आयोनिक कंपाउंड NaCl का स्ट्रक्चर है जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के मिलने से बनता है। इसके अंदर हर सोडियम आयन को क्लोराइड आयन ने घेर रखा होता है, इसलिए इसका फार्मूला यूनिट कहलाता है, जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है और उनका मास मॉलिक्यूलर मास, जबकि इनका फार्मूला मास कहलाता है। यहाँ पर इंटरमेटैलिक कंपाउंड दिखाया गया है। याद रहे अलाय और इंटरमेटैलिक कंपाउंड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अलाय जो है सब्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, इंटरस्टियल भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशनल में एटम को दूसरे मेटैलिक एटम के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इंटरस्टियल के अंदर दूसरे मेटल को एक पहले मेटल के साथ मिक्स करके मिक्सचर बना दिया जाता है। इंटरमेटैलिक कंपाउंड जो है, इनके अंदर हमेशा फिक्स रेशो के अंदर मेटल्स आपस में जुड़ते हैं। ये इंटरमेटैलिक कंपाउंड रोमन येलो ब्रास की मिसाल है, जिसका फार्मूला CuZn होता है। कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स का फार्मूला दिखाया गया है, जो टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड का फार्मूला है। ये
compound may also be inorganic. compound inorganic ہو سکتے ہیں and organic in nature یا organic ہو سکتے ہیں. Example of important compound are water, ammonia, methane, carbon dioxide, carbonate, chloride, starch, protein, carbohydrate, mineral acids, organic acid, etc. وغیرہ وغیرہ. کمپاؤنڈ کی کچھ مثالیں: پانی، یہ ان آرگنک کمپاؤنڈ ہے. امونیا کا فارمولا یہاں دکھایا گیا ہے، یہ بھی ان آرگنک کمپاؤنڈ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ، کلورائڈ، سٹارچ، یہاں سٹارچ کے سورسز دکھائے گئے ہیں، جن چیزوں میں سٹارچ پایا جاتا ہے، یہ آرگنک کمپاؤنڈ ہے. پروٹین، یہاں پروٹین کے سورسز دکھائے گئے ہیں، یہ بھی آرگنک کمپاؤنڈ ہے. کاربوہائیڈریٹ، جنہیں ہم اناج وغیرہ کہتے ہیں، یہ بھی آرگنک کمپاؤنڈ ہے. یہاں کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس کے سورسز دکھائے گئے ہیں. منرل ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ وغیرہ منرل ایسڈ ہوتے ہیں، جن کی لسٹ یہاں پر دکھائی گئی ہے. آرگینک ایسڈ کے اندر فنکشنل گروپ جو ہوتے ہیں وہ یہاں دکھائے گئے ہیں. مثال کے طور پر اسٹک ایسڈ ہے، فارمک ایسڈ ہے، لیکٹک ایسڈ ہے، یہ آرگینک ایسڈ ہے. The composition and properties of element or a compound are uniform throughout a given sample and from one sample to another. جو ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کی کمپوزیشن ہر جگہ یکساں ہوتی ہے، یعنی یہ ہوموجینیس ہوتے ہیں، یہ پیور سبسٹانس ہوتے ہیں. A mixture is formed when more than one types of elements or compound are mixed together in any ratio. مکسچر اس وقت بنتا ہے جب ایک سے زیادہ ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ آپس میں ملتے ہیں. مثال کے طور پر بغیر کسی فکس ریشو کے ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایئر، سوائل، ملک، ٹیپ واٹر اور ایوری ڈے ایگزامپل آف مکسچر. ہوا ایک ہوموجینیس مکسچر کی مثال ہے. سوائل ہوموجینیس مکسچر کی مثال ہے. ملک ہوموجینیس مکسچر کی مثال ہے. مکسچر جو ہیں دو چیزوں سے مل کر، دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے مل کر بنتے ہیں. یہاں سالٹ اور پانی کے ملنے سے سلائن واٹر بنتا ہے، نمکین پانی. اس کی کمپوزیشن ہوموجینیس ہوتی ہے، اس لیے یہ ہوموجینیس مکسچر ہے. یاد رہے ہومو کا مطلب سیم، جبکہ ہیٹرو کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے. مکسچر میں بھی ہوموجینیس، جیسا کہ پہلے بتایا گیا، ہومو کا مطلب سیم، ہوموجینیس یعنی جس کی کمپوزیشن سیم ہو، یکساں ہو، اور ہیٹروجینیس جس کی کمپوزیشن یکساں نہ ہو. A solution of salt and water is example of homogeneous mixture because its concentration is uniform throughout. جو نمک کا پانی میں سلوشن ہے یہ ایک ہوموجینیس مکسچر ہے، اس کے ہر قطرے کی کنسنٹریشن ایک جیسی ہوتی ہے، ہر قطرہ یکساں نمکین ہوتا ہے، یہ ہوموجینیس مکسچر ہے. A sample of rock is example of heterogeneous mixture because concentration of its constituent is different in its different parts. راک جو ہے یہ ہیٹروجینیس مکسچر کی مثال ہے کیونکہ اس کی کمپوزیشن ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی. Rocks are composed of different types of mineral. چٹانیں جو ہیں مختلف طرح کے منرل سے بنی ہوتی ہیں، such as granite, mica, limestone. گرینائٹ، مائکا اور لائم سٹون وغیرہ کے ملنے سے راک بنتی ہے اور اس کی کمپوزیشن ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہیٹروجینیس مکسچر ہے. Many elements are found in nature but some are artificial. زیادہ تر ایلیمنٹ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد 92 ہے. ٹیکنیٹیم was
first element created by scientists in laboratory. ٹیکنیٹیم وہ پہلا ایلیمنٹ ہے جسے مصنوعی طور پر لیبارٹری میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ ٹیکنیٹیم ایلیمنٹ تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں تصویروں کے اندر ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ دکھائے جا رہے ہیں۔ آئرن راڈ، کاپر وائر، سکریو نٹ آف زنک سے بنے ہوئے ہیں، جبکہ آئرن سلفائڈ کمپاؤنڈ ہے، کاپر سلفائڈ کمپاؤنڈ ہے۔ راک اور چاکلیٹ جو ہے یہ مکسچرز کی مثالیں ہیں۔ Allotrope forms of substance. Both element and compound may exist in more than one structural form, which can exhibit quite different physical and chemical properties. Element اور compound بعض اوقات ایک سے زیادہ ساختوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں۔ These forms are called allotropic form. ان حالتوں کو allotropic form کہتے ہیں۔ And phenomena is called allotropy. اور یہ عمل allotropy کہلاتا ہے۔ Element oxygen exists in two allotropic form, namely oxygen molecule and ozone O3. ہم لیکچر کے شروع میں O2 اور O3 اپنے بیٹوں کو دکھا چکے ہیں۔ O2 مالیکیول 2 آکسیجن ایٹم کے ملنے سے بنتا ہے، جبکہ اوزون O3 3 آکسیجن ایٹم کے ملنے سے بنتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ایلوٹروپک فارم ہے۔ Similarly, carbon exists in 3 main allotropic form. کاربن کی 3 ایلوٹروپک فارم ہے: ڈائمنڈ، ہیرا، گریفائٹ۔ رولی پینسل کے سکر کے اندر جو گریفائٹ اور مٹی کا مکسچر ہوتا ہے، گریفائٹ بلیک کلر چھوڑتا ہے۔ اینڈ بک منسٹر فلورینس اور بک منسٹر فلورینس یہ ایلوٹروپک فارم ہے۔ یہاں تصویر میں گریفائٹ کی لیئر، ڈائمنڈ اور بک منسٹر دکھایا گیا ہے۔ Diamond has giant molecular structure where graphite has a layer structure of hexagonal ring of carbon. ڈائمنڈ کا ایک بڑا سٹرکچر ہوتا ہے، جبکہ گریفائٹ ہیگزاگونل رنگ ہوتی ہے کاربن کی اور ان کی لیئرز ہوتی ہیں۔ بک منسٹر فلورینس C16 consists of sphere made of atom arranged in پینٹاگونل اینڈ ہیگزاگون۔ بک فلورینس جو ہے یہ ایٹمز کے اس طرح ارینج ہونے سے بنتا ہے کہ وہ پینٹاگون اور ہیگزاگون 5 کونے اور 6 کونوں والی شکلیں بناتی ہیں۔ بک منسٹر فلورینس کا یہاں سٹرکچر دکھایا گیا ہے جو کاربن ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ اس میں تمام بانڈ کوولنٹ ہوتے ہیں۔ کچھ شیپس پینٹاگون اور کچھ شیپس ہیگزاگونز ہوتی ہیں۔ فلورینس آر اسٹیبل ایٹ ہائی ٹمپریچر اینڈ ہائی پریشر۔ یہ بہت زیادہ ٹمپریچر اور پریشر پر بھی اسٹیبل رہتے ہیں۔ بینگ کوولنٹ ان نیچر، کوولنٹ ہونے کی وجہ سے دے آر سولوبل ان آرگینک سالوینٹ، یہ آرگینک سالوینٹ کے اندر حل پذیر ہوتے ہیں۔ The Fluorine structure is unique in that molecule is not charged, has no boundaries and has no unpaired electron. یہ منفرد ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی لون پیئر آف الیکٹران ہوتا ہے۔ They have a cage-like structure. ان کی ساخت پنجرے کی طرح ہوتی ہے۔ فلورینس C60 has low melting point. ان کا melting point بہت کم ہوتا ہے۔ It is soft and cannot conduct electricity. یہ نرم ہوتے ہیں اور بجلی کو کنڈکٹ نہیں کرتے۔
Element sulfur also exists in two crystalline allotropic form, rhombic and monocline. The form is more stable than the latter. रोम्बिक शक्ल जो है वो ज़्यादा मजबूत होती है मोनोक्लाइन की निस्बत। ये भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फ़र की। अब हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे। एलिमेंट, एन एलिमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट सादा तरीन शक्ल है मादे की, ये खालिस होती है और इसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। अ कंपाउंड इज़ प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर शय है, खालिस शय है। इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये कीमियाई तामुल के नतीजे में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के मिलने से बनती है। जबकि मिक्सचर जो है इज़ एन इम्प्योर कंपाउंड, ये इम्प्योर हालत है सब्सटेंस की। यहाँ कंपाउंड लिखा हुआ है। A sample of matter having more than one type of element or compound mixed together in any ratio is called mixture। ये बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के एलिमेंट या कंपाउंड के मिलने से बनती है। It is not possible to break down an element into simpler particle by ordinary chemical reaction। ये मुमकिन नहीं है कि आप आम कीमियाई तामुलात के ज़रिए एलिमेंट को मज़ीद सादा अज्जा में तहलील कर सकें। इन अ कंपाउंड द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट एक ख़ास तनासब के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन वाटर H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर present in a fixed ratio of 1:8 by weight। पानी के अंदर हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 अपने वज़न के हिसाब से मिलने से पानी बनता है। इनकी रेशो फिक्स होती है। बेटा पानी का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें पानी में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, 1 दूने 2। जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 एकम 16। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16, इसलिए 2:16 या सादा रेशो जो है 1:8 के मिलने से जो है ये पानी बनता है। ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर के अंदर अज्जा अपनी खूबियाँ बरकरार रखते हैं। When an element exists in the form of aggregate of atom, its symbol, for example sodium and chloride, are represented by their symbol Na and Ca। जब एलिमेंट जो है अ, ठोस हालत में पाया जाता है तो उसका एक सिंबल होता है, वो अकेला होता है। मिसाल के तौर पर Na है और Ca है। लेकिन अगर एलिमेंट मालिक्यूल की शक्ल में पाया जाए तो फिर उसके साथ कोई डिजिट लिखा जाता है और वो डिजिट उसके अंदर, उस मालिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद ज़ाहिर करता है। इट इज़ पॉसिबल to break a compound into its constituent element by chemical reaction। कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उसके एलिमेंट के अंदर जिनसे वो मिलकर बना होता है तहलील किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय सूटेबल केमिकल रिएक्शन। अमोनिया जो है अगर कोई मुनासिब केमिकल रिएक्शन हो तो टूटकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तहलील हो जाती है। आ मिक्सचर में भी होमोजीनियस, मिक्सचर होमोजीनियस हो सकता है, जैसा कि ऊपर हमने हवा वगैरह को देखा था, यानी उसकी कंसंट्रेशन हर जगह एक जैसी होती है। और हीट्रोजीनियस, हीट्रोजीनियस में जो है एक जैसी यकसा नहीं होती। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन
of common salt in water is homogeneous mixture. عام نمک کا پانی میں سولوشن homogeneous mixture ہے. While a sample of rock is a heterogeneous mixture. جبکہ چٹان ایک heterogeneous mixture کی مثال ہے. Gaseous element exist in the form of independent molecule. گیسی حالت میں ایلیمنٹ جو ہے آزادانہ مالیکیول کی شکل میں پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل نائٹروجن، اس لیے اسے اکیلا این نہیں لکھتے کیونکہ وہ دو نائٹروجن ایٹم کے ملنے سے نائٹروجن مالیکیول بنتا ہے، اس لیے N2 لکھتے ہیں. آکسیجن O2 اینڈ کلورین Cl2. نوبل گیسز however exist in monoatomic molecule. نوبل گیسیں جو ہیں وہ مونو اٹامک مالیکیول کی شکل میں پائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں سادہ طور پر He، ہیلیم کو He لکھتے ہیں، نیون کو Ne لکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایلیمنٹ دو سے زیادہ ایٹم سے مل کر بنا ہو تو پھر وہی تعداد اس کے فارمولے کے ساتھ سیمبل کے ساتھ لکھ دی جاتی ہے. مثال کے طور پر اوزون، اس کا فارمولا، اس کا سیمبل O3 ہے. The properties of a compound are always different from element from which it is formed. کمپاؤنڈ کی خوبیاں ان ایلیمنٹ سے مختلف ہوتی ہیں جن سے وہ مل کر بنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل the properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. پانی کی خوبیاں ہائیڈروجن اور آکسیجن کی خوبیوں سے بالکل مختلف ہیں. بیٹا ہائیڈروجن نیلے شعلے کے ساتھ جلنے والی گیس ہے، آکسیجن جلنے میں مدد کرتی ہے. لیکن دیکھیں پانی کی خوبیاں بالکل اس کے الٹ ہیں، یہ جلتے کو بجھا دیتی ہے، آگ کو بجھانے کے کام آتی ہے. The components of a mixture are not chemically bound together and they can be separated by physical method. جو مکسچر ہیں اس کے اجزاء کو کیونکہ کیمیکلی ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ نہیں بناتے، جڑے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے انہیں عام فزیکل طریقوں سے الگ کیا جا سکتا ہے. کن کن طریقوں سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ فلٹریشن ہے، کرسٹلائزیشن ہے، کرسٹلائزیشن وغیرہ ہے، ان کے ذریعے انہیں میگنیٹائزیشن ہے، الگ الگ کیا جا سکتا ہے. کمپاؤنڈ ایگزسٹ ان دی فارم آف مالیکیول. کچھ کمپاؤنڈ مالیکیول کی شکل میں پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہائیڈروجن کلورائڈ HCl، امونیا NH3 اینڈ واٹر H2O. یہ مولیکیول کی شکل میں پائے جاتے ہیں، یہ ان کا مولیکولر فارمولا ہے. کمپاؤنڈ میں آلسو ایگزسٹ ان نیٹورک ارینجمنٹ آف دیئر ایٹم. ہم اوپر آئونک کمپاؤنڈ میں سوڈیم کلورائڈ کا سٹرکچر دیکھ چکے ہیں جہاں ہر سوڈیم ایٹم کو، ہر سوڈیم آئن کو 6 کلورائڈ آئن نے گھیر رکھا ہوتا ہے اور ہر کلورائڈ آئن کو 6 سوڈیم آئنز نے گھیر رکھا ہوتا ہے. وہ ایک نیٹ ورک بنا دیتے ہیں، بہت بڑا ارینجمنٹ ہوتی ہے ان کے اندر ایٹم کی اور کیوبک سٹرکچر بن جاتا ہے. فار ایگزامپل آئونک کمپاؤنڈ لائک NaCl اینڈ کوولنٹ کمپاؤنڈ لائک سینڈ SiO2. ان کا فارمولا بیٹا مولیکولر فارمولا نہیں کہلاتا کیونکہ ان کا فارمولا اصل میں ان کمپاؤنڈ میں موجود ایٹم کے درمیان سادہ نسبت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے فارمولا یونٹ کہتے ہیں. The properties of mixture are some of those of its component. جو مکسچر کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اجزاء کی خوبیوں کے مجموعے کے برابر ہوتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. آن لائن ٹیوشن کے لیے کمنٹس کے اندر نمبر بھی دیا جا رہا ہے. بے حد شکریہ.